جانتے ہو دعائیں کب قبول ہوتی ہیں؟ جب تمہیں ان کی قبولیت کا کوئی بھی راستہ نظر نہیں آتا، جب لوگ تم سے کہہ دیتے ہیں کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، تب تمہارا اللہ تمہیں دکھاتا ہے کہ یہ لوگ اس کے حکم کے آگے کیا چیز ہیں۔ تب وہ تم سے فرماتا ہے کہ کیا ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے سوا اور کارساز بنا لیے ہیں؟ حقیقتاً تو اللہ تعالیٰ ہی کارساز ہے، وہی مردوں کو زندہ کرے گا اور وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ پھر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ کیوں نہیں ہم اس پر قادر ہیں کہ اس کے پور پور تک کو درست کر دیں۔ سچے دل سے نکلی ہوئی دعا تو آسمان کو چیر کر خالق تک پہنچ جاتی ہے، اور پھر بس خالق تک پہنچنے کی دیر ہوتی ہے کہ پھر ناممکن ممکن بن جاتا ہے، پھر معجزے ہوتے ہیں صبر کے، پھر کن کے جلوے دکھاتا ہے، پھر غیب سے مدد کے وسیلے بنتے ہیں، پھر ہر انتظار ختم ہو جاتا ہے، پھر تو آنسوں کا صلہ ملتا ہے۔ یوں وہ دکھاتا ہے کہ ایک وقت وہ ہے جو تم طے کرتے ہو، اور ایک وقت وہ ہے جو وہ طے کرتا ہے، اور یقیناً اس کا طے کیا ہوا وقت معجزوں کا وقت ہے۔ اس کے طے کیے ہوئے وقت سے بہتر اور کوئی وقت نہیں، تو پھر تم اس کی قدرتوں پر سوال کیوں اٹھاتے ہو؟ پھر تم دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا کیوں بھول جاتے ہو؟ تم اس کی رحمت سے اس قدر مایوس کیسے ہو سکتے ہو؟ اور سنو، ابھی جسے ناممکن سمجھ رہے ہو وہی اللہ رب العزت نے ممکن کر دیا تو کیا کرو گے؟ جسے مایوسی میں گزار رہے ہو وہی لمحہ قبولیت کا ہوا تو کیا کرو گے؟ جسے رکاوٹ سمجھ رہے ہو اسی کو اللہ رب العزت نے تمہارے لیے وسیلہ بنا دیا تو کیا کرو گے؟ جسے تم اپنا اختتام سمجھ رہے ہو اللہ رب العزت نے اسی کو تمہارے لیے نیا آغاز بنا دیا تو کیا کرو گے؟ یہ راتوں کو اٹھ اٹھ کر نمازوں میں رونا تمہارا اللہ رب العزت کو راضی کر گیا تو کیا کرو گے؟ جس آزمائش کو تم سزا تصور کر رہے ہو اس کے بدلے تمہیں اللہ مل گیا تو کیا کرو گے؟ سجدے سے اٹھتے ہی اچانک سے تمہارا گمان حقیقت بن کر تمہارے سامنے آ گیا تو کیا کرو گے؟ چھوڑ رہے ہو نا امید ہو کر جس دعا کو اسی سے معجزہ ہو گیا تو کیا کرو گے؟ اور تم تو خوش نصیب ہو کہ اس نے تمہیں دعائے توفیق کے لیے چنا، کیونکہ وہ توفیق تبھی دیتا ہے جب نوازنے کی سوچ لیتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خوبصورت کہانی مجھے ہمیشہ اپنی طرف متوجہ کرتی ہے۔ امید کے لیے، اللہ پر یقین کے لیے، یقین دہانی کے لیے کہ جو کچھ بھی ہو جائے، کتنے ہی برے کیوں نہ آپ پھنس جائیں، نکلنے کا کوئی راستہ ہی نظر نہ آ رہا ہو، کوئی پیش رفت نہ ہو رہی ہو، حالات بد سے بدتر ہی کیوں نہ ہو، جہاں عقل شعور تمام تر منصوبہ بندی بیکار دکھائی دے رہے ہوں، پھر بھی ایک ایسا راستہ ہے جو پوری طرح اس قابل ہے کہ آپ اس پر اعتماد کر لیں، سارے کے سارے انحصار اسی پر کر لیں، یہی آپ کی نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ اور جانتے ہیں وہ راستہ کون سا ہے؟ اللہ پر توکل کا راستہ، اس کے خوبصورت منصوبے پر بلا کا یقین، ناقابل بیان حد تک اللہ کی شان، عظمت، بڑائی، جلال پر یقین۔ وہ وقت جہاں ہم خود کو بھٹکا ہوا، ہارا ہوا، کھویا ہوا سمجھیں، اسی وقت اس بات کا یقین کہ اللہ کتنا طاقتور ہے، وہ کتنا بڑا ہے، وہ کیا نہیں کر سکتا۔ وہ شاید آپ کی کہانی میں چپکے سے، خاموشی سے، لیکن معجزاتی طور پر سامنے آئے گا، وہ کہیں دکھائی بھی نہیں دے گا۔ اس کی یہی شان ہے، وہ تو بس کن فرماتا ہے، پھر اس کی خلقت، اس کے جلوے ہر طرف بکھیر دیتی ہیں۔ اس کی مدد ہمارے اندر خوف سے کہیں زیادہ قریب ہے۔ ایسے میں تھوڑا رکیں، سانس لیں، ایمان کو کمزور نہ پڑنے دیں۔ بس یہی ایک چیز دنیا کی ہر لاجک، سائنسی وضاحت، عقل و شعور کو پس کر دے گی۔ ہمارے بے یار و مددگار حالات ایک سے نہیں رہیں گے۔ یقین اللہ کی عظمت کا، اس کی حاکمیت کا، جو چیزوں کو بہترین بنا دے گا۔ ہمارے سمندروں میں راستہ بنانے کے لیے
ہمیں ہر طرف کی مات سے بچانے کے لیے ایسا یقین چاہیے جس کے بعد آپ کے حق میں معجزے لکھ دیے جائیں گے۔ بس انتظار کرنا ہے کب آپ سمندر کے سامنے ہوتے ہیں اور کب اللہ آپ کو راستہ دیتا ہے، بچا لیتا ہے، ضائع نہیں ہونے دیتا۔ یقین جانو جب تم در میں ہوتے ہو تو وہ جو تم سے 70 ماہ سے زیادہ محبت کرتا ہے وہ خوش نہیں ہوتا، بلکہ وہ تمہیں اس در سے چھٹکارا دلانے کے لیے تدبیر کر رہا ہوتا ہے۔ جب تم مشکل میں ہوتے ہو تو وہ اس مشکل سے ہی تمہارے لیے آسانی نکال لاتا ہے۔ وہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے، اور جس سے محبت کی جائے اسے تنہا دنیا کے رحم و کرم پر چھوڑا نہیں جاتا، بلکہ اس کی ڈھال بن کر طوفان سے ٹکرایا جاتا ہے۔ اور پھر بتاؤ ذرا، جس کی ڈھال اللہ رب العزت ہو اور جس کی تنہائی کا ساتھی ہی خالق کائنات ہو، پھر وہ کیسے زندگی کے کسی امتحان میں مار کھا سکتا ہے؟ یقین ہو تو اللہ رب العزت وہاں سے بھی راستے بنا دیتا ہے جہاں سے تمہیں گمان تک نہیں ہوتا، اور توکل رکھنے والوں کے لیے تو تپتی آگ کو بھی ٹھنڈا کر دیا گیا تھا۔ اس کی ذات پر بھروسہ رکھنے والوں کے لیے تو سمندر کو بھی 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا تھا۔ تو پھر تم بھی یقین رکھو کہ اللہ رب العزت جلد تمہارے لیے بھی آسانیوں کے دروازے کھول دے گا۔ اس نے ہر کام کا ایک وقت مقرر کر رکھا ہے، اور اس وقت کے آنے میں کوئی حکمت چھپی ہے۔ اور یاد رکھو، وہ تم سے فرماتا ہے کہ اور اللہ تعالیٰ ہی پر توکل کرو اگر تم مومن ہو۔ جو چیز اللہ رب العزت سے مانگ کر اور اللہ رب العزت کو منا کر ملے، اس چیز کا مزہ بن مانگے مل جانے جیسا نہیں ہوتا۔ اور اگر نیند آنکھوں میں اترنے لگے تو تم کیسے رات کے اندھیروں میں وہ سرگوشیاں سن سکو گے جو اللہ رب العزت اور تمہارے درمیان ہوتی ہیں؟ تمہاری دعائیں سن لی گئی ہیں، مگر یہ وقت آزمائش ہے کہ انتظار کتنا کرتے ہو۔ بلا شبہ یہ وقت ہی صبر کا ہے، تاکہ اجر عظیم کے مستحق ٹھہرو۔ اور ضروری نہیں کہ جو مانگا جائے وہ اسی وقت مل جائے، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ جو نصیب میں نہیں لکھا پھر وہ کبھی نصیب کا حصہ نہیں لکھا جائے گا۔ تمہارا سکون بس یہ بات خود کو سمجھا لینے میں ہے کہ جو بھی ہوا اللہ رب العزت کی رضا سے ہوا، اور جو بھی ہوگا اللہ کی رضا سے ہی ہوگا۔ تو اگر دل کو حقیقت پر منانا مشکل ہو گیا ہے تو اس کو منا لو جو حقیقت کو بدل سکتا ہے، اور اس کو منانے کی بس ایک ہی تدبیر ہے: دعا، صبر، یقین اور انتظار۔ جس کے ہاتھ میں تمہارا نصیب ہے وہ معجزوں کا بادشاہ ہے، اور اس سے بہتر کوئی مصنف نہیں۔ وہ کہانی کا ہر رخ جب چاہے جہاں چاہے موڑ سکتا ہے، وہ نصیب کا ہر لفظ بدل سکتا ہے، اور زندگی کا ہر پہلو تمہاری چاہت کے مطابق بنا سکتا ہے۔ تم اس کی مان جاؤ، وہ تمہاری مان جائے گا، انشاءاللہ۔